اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سے برائے نام کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں۔ لا الہ لا الہ اولائی ولا الہ اولا، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں اور بخاری میں مضمون موجود ہے۔ دوسرا، یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں۔ اے لا یصلون الا صلاۃ قلیلا، جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، قرآن میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری بات، ہم بے ایمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً اور باطناً مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ بے ایمانوں کے ساتھ۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن بے ایمانوں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر، ایمان اور بے ایمانی کے درمیان متحیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کے تلاش میں کہ یہاں سے بکرا لوں، اس سے اپنی خواہش پوری کروں، یا یہاں سے بکرا لوں، اس سے اپنی خواہش پوری کروں۔ کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے نفاق والی زندگی سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب جعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. امید ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت کرے گا اور نماز اچھی طریقے سے پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے گا. نماز اچھی طریقے سے پڑھیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.